السلام علیکم دوستو، میرا نام عبدالکلام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام چینل۔ ہمارے اس چینل کا مقصد آپ تک اسلام کی خوبصورتی کو پہنچنا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی پرسکون تلاوت ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیاری نعت رسول، دل کو چھو لینے والی قوالیاں یا ہمارے علماء کے بہترین بیانات۔ آپ کو یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر ملے گا۔ اس دینی سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور روزانہ نئے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کی ہماری گفتگو فلسفہ آداب فرزندی کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ ماہ ذی الحجہ شریف کی 12 تاریخ کا دن گزرا ہے، اور یہ ایام چونکہ قربانی کے ایام ہے تو فلسفہ آداب فرزندی پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور مدبرین کو بڑی حیرت ہے، حتیٰ کہ حفیظ جالندری صاحب جیسی شخصیت نے یہ بات بڑے حسین پیرائے میں بیان کی کہ یہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو اسماعیل، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھایا، اس فلسفے پر آج ہمیں نظر کرنا ہے۔ کیسے سیکھا انہوں نے؟ اگر اس کا مختصر سا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب باپ آداب بندگی سیکھ لیتا ہے تو اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتے ہیں۔ اگر آج ہماری اولاد آداب فرزندی سے ناواقف ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ آداب بندگی سے ناواقف ہے۔ اگر باپ میں آداب بندگی آ جائے، اب آداب بندگی کی طرف پہلے چلتے ہیں پھر فلسفہ فرزندگی کی طرف چلتے ہیں، کہ آداب فرزندگی کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف بعد میں چلیں گے، پہلے آداب بندگی کی طرف کہ باپ کا آداب بندگی کیا تھا اور پھر فرزند کا آداب فرزندی کیا تھا۔ اگر عید کی گفتگو میری آپ کو یاد ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر جو ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہوا کا فرشتہ بھی آیا اور پانی کا فرشتہ بھی آیا، اور حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور ان سب سے حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیں، تب آپ نے آداب بندگی دیکھے، بلکہ آداب بندگی کے ساتھ ناز بندگی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ حاجت جس سے ہے وہ میری حاجت پر مطلع ہے، اس کو میری حاجت کی خبر ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ مجھے جلنے نہیں دے گا، اور اگر وہ جلا بھی دے پھر یہ اس کی مرضی ہے، اس لیے کہ بندے کی مرضی کیا ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آداب بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی ختم کر دے۔ جب تک ہمارے اندر اپنی مرضی رہے گی
اس وقت تک کے بندے نہیں بن سکتے جب تک اپنی مرضی ختم نہیں ہو جاتی. بندگی کا اور آداب بندگی کا آغاز یہ کہ انسان اپنی مرضی پہلے ختم کرے. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے. بلکہ باطل معبودوں میں، دنیا میں جتنے پوجے جاتے ہیں معبود، ان تمام باطل معبودوں میں سب سے زیادہ زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوتی ہے تو خواہشات کی عبادت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ باطل معبودے میں اگر کسی کے پجاری موجود ہے تو خواہشات کے پجاری موجود ہیں. اس لیے کہ ہر بت کو پوجنے والا کلمے کا منکر ہوتا ہے، لیکن خواہشات کا بت ایسا ہے کہ اس کو پوجنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کون سا خواہش کے بت کو پوجا ہے؟ فجر کی نماز میں خواہش کا بت کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، اور اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. تو اللہ کو پوجنے آئی یا خواہشات کو پوجا؟ کس کو پوجا؟ تو کلمہ پڑھ کے بھی کسی کی پوجا تو ہو رہی ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ دھوکہ دے کر مال نہیں کمانا، اور خواہشات کا بت کہہ رہا ہے کہ دے دے دھوکہ تاکہ مال تیرے ہاتھ آ جائے. کس کی بات مانی جاتی؟ تو سب سے زیادہ خواہشات کو لوگ پوچھتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. معاذ اللہ لوگوں نے خواہشات کو اپنا، قرآن کہہ رہا ہے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. خدا بنا لیا مطلب یہ کہ اسی کی بات مانتے، اسی کے پیچھے چلتے. تو بندہ جب تک اپنی مرضی ختم نہ کرے اس وقت تک کہ آداب بندگی وہ سیکھ بھی نہیں سکتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہماری مرضی چلتی ہے. یہاں ایک خوبصورت سی بات آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں تو سمجھے کہ آداب بندگی کیا ہے. جو آداب فرزندگی کا فلسفہ ہے وہ ابھی سمجھ میں آئے گا، پہلے آداب بندگی سیکھ لی جائے. باپ کو جب آداب بندگی کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اولاد آداب فرزندگی خود بخود سیکھ لیتی. آداب فرزندی خود بخود انہیں آ جاتی ہے. ایک بزرگ ایک بازار میں غلام خریدنے کے لیے، غلام خرید بھی لیا. تو غلام سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کہا آپ جہاں رکھیں گے. آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا آپ جو کھلا دیں گے. کیا پہنو گے؟ کہا آپ جو پہنا دیں گے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو وہی میرا نام ہے. وہ بزرگ چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. ہوش آیا، کسی نے پوچھا غلام نے کیا دیا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا یہ بھی غلام ہے میرا اور میں بھی غلام ہوں کسی کا. یہ اپنی مرضی چلاتا ہی نہیں. کھانے کے لیے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے جو آپ کھلا دیں، پینے کے لیے پوچھتا ہوں جو آپ پلا دیں، پہننے کے لیے کہتا ہوں جو آپ پہنا دیں، حتیٰ کہ نام کے لیے کہتا ہوں تو کہتا ہے جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے. کہا یہ غلام، اس کو آ گیا غلامی کا انداز، میں ابھی تک کے انداز غلامی سیکھ نہ سکا. آداب بنے تو اپنی مرضی چلا رہا ہوں. میں صحت مند رہوں، دعا کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، مرضی نہ چلاؤ. اگر یار بیمار کرے تو پھر کہے تیرا شکر ہے. اگر تیری رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے صحت سے کیا غرض؟ مجھے تو تیری رضا سے غرض. اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں بھوکا رہوں مجھے کھانے سے کیا غرض؟ مجھے تو تیری رضا. اس لیے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑی بات کر دوں، جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. مسلمان جنت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، مرے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اور خدا کی رضا اس سے بڑی چیز ہے، وہ جیتے جی بھی نصیب ہو جاتی ہے. جو مرنے کے بعد ملنے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا سے بڑی جنت ہوتی تو پھر مولا علی یہ کیوں کہتے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری نظر کہیں ہے.
اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا, 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے یار کی رضا ہے. دیکھا 2 رکعت کو جنت میں ترجیح دی جا رہی ہے. یہ آداب بندگی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں, جس سے ہم بہت غافل ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یار کی مرضی ہے کہ جل جائیں تو پھر جل جائیں. اور خلیل کہتے پکے گہرے دوستوں کو, سب سے گہرا دوست, سب سے گہرے دوست کو خلیل. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے صحابہ میں کسی کو خلیل بناتا, اگر بناتا, کیا کہتے ہیں, اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. توجہ آپ کی, اللہ ابراہیم کو خلیل بناتا ہے. اللہ اپنا خلیل کس کو کہتا ہے؟ ابراہیم کو. اللہ کے خلیل ابراہیم ہے اور میرے مصطفیٰ کا خلیل اللہ ہے. ذرا مقام تو دیکھیں, حضور کی شان تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل میرا. تو خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور سب سے پکا دوست. اس سے پکا دوست تو کوئی ہو ہی نہ. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, آگ باغ بن گئی, آپ کو پتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری منزل آتی. اب واقعات نہیں بتانا, صرف اشارے دینا ہے. آداب بندگی کوئی سیکھے تو پھر اس کی اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتی. آج ہماری اولاد جو ناواقف ہے آداب فرزندی سے, تو ہم آداب بندگی سے ناواقف ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ. دوسرا مرحلہ آتا ہے, دوسرا مقام. اتنی منت مرادوں سے, اتنی منتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ایک لوٹا بیٹا دیتا ہے. ابھی وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی ہاجرہ, آپ کی پہلی بیوی سارہ نے کہا ہاجرہ سے متعلق کہ اس کو گھر سے نکال کر کے اتنی دور چھوڑ دو جہاں وہ اس کو کبھی نہ دیکھے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانو, کیونکہ اس کے دل میں بھی ہم ہی نے ڈالا ہے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے دل سے پوچھو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بے اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کے صدقے میں نیک اولاد عطا فرمائے. ان کی دعا رب حبلی من الصالحین کا صدقہ ہر بے اولاد کو دے. اور اللہ ہماری نسل میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو قیامت تک کبھی بے اولاد نہ رکھے. اور اللہ قیامت تک وفاداران رسول اور عاشقان رسول ہماری نسلوں میں عطا فرمائے. کم و بیش 80 سال سے زائد کی عمر میں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کیا پیار ہوگا, کیا محبت ہوگی. 80 سال سے زائد, سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے, اور اب بچہ ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو. ہماری مرضی یہی ہے. مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دیر سے پیدا ہوتا ہے, ان بچوں کی گھر میں بڑی قدر ہوتی ہے جو بڑی منتوں سے پیدا ہو. ان کو مارا بھی نہیں جاتا بلکہ کہتے ارے بھائی بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے. 3 سال کے بعد پیدا ہوا, 5 سال کے بعد پیدا ہوا, 10 سال کے بعد پیدا ہوا. یعنی بچے جتنی دیر سے اور جتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتے ہیں گھر میں ان کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے. اور وہ پورے گھر میں اکلوتا بیٹا, وہ بھی 80 سال کے بعد باپ کو ملتا ہے اور حکم ہوتا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. وادی غیر ذی زرع نہ جہاں درخت ہے, نہ جہاں گھاس ہے, نہ جہاں پانی ہے, نہ جہاں انسان ہے, نہ جہاں آدم ہے, نہ آدم زاد ہے, نہ پرندہ ہے, نہ چرندہ ہے, کوئی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ فاصلہ 1 مہینے کی مسافت کا ہے. 1 مہینہ لگتا ہے جانے کے لیے, 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے. لیکن آداب بندگی دیکھو, یہ تک نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں. حکم آیا اپنی
بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر چو چلا. یہاں تو صرف کاروبار پہ مندی پڑ جائے تو واویلے ہو جاتے, قیامت بپا ہو جائے. تھوڑی سی بیماری آ جائے تو لاک ڈاؤن ہو جائے تو واویلے, ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا, معاذ اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کتنی شکایتیں ہوتی ہیں, تکلیف سب کو ہوتی ہے, لیکن ذرا کوئی آداب بندگی بھی تو دیکھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو, اپنے اکلوتے بچے کو, وہ بھی شیر کھار دودھ پیتا بچہ, لے گئے وادی غیر ذی زرع. قرآن نے اس کو کہا ہے آج جس سے زیادہ زرخیز نیکیوں کے اعتبار سے کوئی زمین ہے ہی نہیں, جہاں 24 گھنٹے لبیک کی صدائیں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اگر عبادتیں کسی زمین پر ہوتی ہے تو وہی زمین ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے قدم قدم پر انسان کو پتا چلتا ہے جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اس کو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا اگر کوئی اللہ کا وفادار ہو جائے. لے جاتے ہیں, بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا اس باپ کے دل نے کہا ہوگا, اس شوہر کے دل نے کیا کہا ہوگا جس نے اپنی بیوی کو, خوبصورت حسین بیوی کو جنگل میں بٹھا دیا, وادی غیر ذی زرع میں بٹھا دیا, اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. دل نے کیا کہا ہوگا؟ اور وہ بھی کوئی سخت دل باپ نہیں, جس کا اوروں کے لیے دل اتنا نرم ہے کہ کبھی اکیلے کھانا بھی نہیں کھایا. اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو 3 کوس جا کر کے مہمان ڈھونڈتے تھے. بعض لوگوں نے 12 کوس بتایا, مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے, اس کو لے کر کے بیٹھ کے کھاتے تھے. مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, ابراہیم میں تجھے خلیل کیوں بنایا, تجھے پتا ہے؟ کہ مولا تو بہتر جانتا ہے. کہ تو لوگوں کی مہمان نوازی زیادہ کرتا ہے, اس لیے میں نے تجھے خلیل بنایا, اور تو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا. مقام خلت عطا کرنے کی وجہ دیکھو. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کہیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں کہیں تسبیح کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں کہیں مصلی. حالانکہ یہ سب بڑی چیز ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن خلیل بننے کی وجہ مہمان نوازی, خلیل بننے کی وجہ اپنی ذات کے لیے کسی پر غصے میں نہ آنا ہے. پتہ چلا مقام خلت صرف مصلی پر سر رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو منافق بھی کر لیتے ہیں. زمین پہ سر رکھ کر سجدہ کر لینا یہ کام منافق بھی کر لیتے ہیں. بلکہ منافقین کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جب میرے بعد منافقین آئیں گے تو وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. اور وہ منافقین آئے پھر حضرت مولا کائنات کے دور میں, جن سے مولا علی نے نہروان کے اندر جنگ کی اور ان کو قتل کیا, وہ آئے. اب بھی ان کا کچھ طبقہ ان کے فکر اور ان کے افکار اور خیالات کا اب بھی دنیا میں کہیں کہیں چیدہ موجود ہے. ان کی کئی نشانیاں بتائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں. نمازیں اتنی پڑھیں گے کثرت کے ساتھ, حالانکہ وہ دکھاوے کی ہوگی, کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, کم سمجھو گے. حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ ٹخنے کے اوپر پاجامے پہنیں گے, لنگیاں اور پاجامے وہ زیادہ اونچے پہنیں گے, یعنی جتنا سنت ہے اس سے بہت زیادہ اونچا پہنیں گے. سر کثرت سے منڈائیں گے, وہ لوگ کثرت سے سر منڈایا کریں گے. قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اور ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. تو چونکہ اپنا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن ایک بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا کہ منافق کی علامت بیان کی, اور پھر اکثر کو تو بلکہ زیادہ تر کو مولا کائنات نے کیفر کردار تک پہنچا دیا, سانپ کو مار ڈالا. علی سے نفرت اسی لیے لوگ کرتے ہیں.
کہ وہ جو تھوڑا سا 2.5% بچ گیا نا ابھی، اور قیامت تک وہ رہے گا، دجال میں جا کر کے ملیں گے. اس لیے لوگوں کو سب ہضم ہوتے ہیں، علی ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ علی نے کافروں کا اور منافقوں کا اتنا نقصان کیا کہ اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا. بدر میں کافروں کو زیادہ مارنے والے علی، احد میں مارنے والے علی، خندق میں مارنے والے علی، خیبر میں مارنے والے علی. اب وہ سب کافروں کو مارا. پھر وہ کافروں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتے تلوار سے، علی کی تلوار سے، مسلمانوں کی تلوار سے، صحابہ کی تلوار سے بچ. تو انہوں نے کیا کیا؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر ہی رہے. تو وہ جو بچے تھے نا، تو ان کو نہروان میں پھر قتل کیا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ تم ان کو مارو گے اور تم ہی مارو گے. ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی نالین شریف کو صدمہ پہنچا. صدمہ پہنچا اس لیے کہتا ہوں کہ میری زبان سے بولتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی کہ نالین ٹوٹ گئی، اس لیے آپ کو بتانے کے لیے صدمہ پہنچا. حضور نے نالین اتاری اور اتار کر مولائے کائنات کو دی، علی تم اس کو سل دو. تو مولائے کائنات اس کو سلنے لگے، پیون لگانے لگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے، مولائے کائنات حضور کی نالین کو درست کر رہے تھے، سل رہے تھے، پیون لگا رہے تھے اس میں. اے میرے صحابہ، جیسے میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے، قرآن کی تبلیغ اور اس کی نزول پر میں نے جنگ کی ہے، ویسے تعویل قرآن پر تم میں سے کوئی ایک جنگ کرے گا. جیسے میں نے تبلیغ قرآن پر جنگ کی، ویسے تعویل قرآن پر تم میں کوئی جنگ کرے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بشارت دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جب بشارت دی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں رہوں گا. آقا نے علی ابو بکر وہ تم نہیں ہو. پھر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ رہوں گا جو تعویل قرآن پر جنگ کروں گا. آقا نے فرمایا عمر تم بھی وہ نہیں ہو. پھر پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے نا، یہ شرف اللہ اس کو عطا فرمائے. تو ابراہیم خلیل کو جو خلیل بنایا وہ صرف سجدوں کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی پوری توجہ سجدے پہ، سجدہ کرو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف. ماں باپ کو چھوڑ دو، اولاد کی حق تلفی کرو، حرام کھاؤ، جھوٹ بولو، سود کے دھندے کرو، قرضہ لے کر کے ادا نہ کرو، عورتوں پہ بدنگاہی کرو، زنا کرو، نماز پڑھو سب معاف. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ نماز پڑھو سب معاف، جو چاہے کرو سب معاف. ارے اللہ کے بندوں، پیٹ پہ حرام ہوگا تو نماز ہی کیسے ہوگی؟ ماں باپ ناراض ہو کہ تم نماز ہی کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ فکر دینا قوم کو کہ نماز پڑھو سب معاف، قوم کو مجرم بنانا ہے، قوم کو ڈاکو بنانا ہے، قوم کو لٹیرا بنانا ہے، قوم کو گناہوں پہ دلیر کرنا ہے. نماز تو وہ ہے جو انسان کو تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. یہ کون سی نماز ہے کہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں، پیسے بھی لے کے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف؟ خدا کے لیے ایسی نماز نہ پڑھو، بلکہ ایسی نماز تو اللہ سے دور کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز گناہوں سے دور نہ کرے وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے. اس لیے نماز وہ پڑھو جو گناہوں سے دور کرے اور اللہ سے قریب کر دے. تو ابراہیم خلیل تھے، اللہ کے خلیل. اور خلیل کے کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کے جو یار کی مرضی ہو اس کو بس ہاں کرے، بس ہاں، کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے. میں نے اسی نماز عید کے موقع بتایا تھا کہ کلیم اور خلیل میں بھی فرق تھا، اور ہے کہ کلیم کلام کرتے ہیں. دیکھو کیسے کلیم کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلن ترانی نہیں دیکھ سکتا. اب اگر تھے کلیم پھر کا دیکھنا چاہتا، پھر دوسری بار کا نہیں دیکھ سکتا، پھر کا دیکھنا، یہ ہے کلیم. پھر اس کے بعد کلیم
ایک سوال ہوتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کلام کا طریقہ کیا تھا؟ بظاہر میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے کیا ایک سوال کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کتنے ہیں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں. سوال ایک، جواب اتنے. اچھا یہ پوچھا گیا تھا نا کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، اس سے کیا کرتے ہو یہ نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن سیدھے ہاتھ میں جو وہ بھی بتا دیا اور اس سے کیا کیا کام لیتے وہ بھی بتا دیا. آپ کہیں گے معاذ اللہ یہ کیسے ہوا؟ اصل میں چونکہ وہ تھے کلیم، ان کی شان بڑی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ رب سے کلام کرنے کے بڑے شوقین تھے. تو سوچا کہ سوال ایک ہوگا، جواب 4 دوں گا، تو جتنے جوابات دوں گا اتنی دیر تک کہ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے. یہ اصل بات ہے، وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن بہرحال تھے کلیم، بلکہ کبھی کبھی چلا چلا کے بھی باتیں کرتے تھے محبت میں. بلکہ شب معراج حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ سے چلا چلا کے باتیں کر، بلکہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ ہے کہ میں نے کسی کو اللہ سے لڑتے دیکھا معراج کی شب، کہ کوئی بندہ لڑ رہا ہے، چلا رہا ہے. میں نے پوچھا اللہ یہ کون ہے جو تیری بارگاہ میں اس طرح چلا کے بات کرتا ہے؟ ارشاد وہ میرا کلیم ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے. یعنی سوچو کہ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو کیا مقام عطا کرتا ہے. دیکھو یہ کلیم ہے، منع کرنے کے بعد بھی پھر کہتے دکھا، پھر دکھا، پھر دکھا، پھر دکھا، حتیٰ کہ 9 مرتبہ منع کیا جاتا ہے، 9 مرتبہ کہتے دکھا. یہ کلیم ہے. اور خلیل کہا جاتا ہے مانگ ہوگا، اس کو پتا ہے یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے. تو کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا، کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا، اور خلیل سے بڑا مرتبہ حبیب کا. کلیم کو دیکھا، کلیم مانگتے ہیں، منع کیا جاتا ہے پھر مانگتے ہیں. یعنی دینے کے لیے منع ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں. یہ کلیم. خلیل چپ رہتے ہیں، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. ٹھیک، میں کچھ نہیں کہوں گا، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. توجہ آپ کی. کلیم مانگے، انکار ہو پھر مانگے، پھر انکار ہو پھر مانگے، پھر انکار ہو پھر مانگے. اور خلیل چپ رہے، تیری جو مرضی وہ میری مرضی، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. یہ خلیل. اور حبیب پیارے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر چھوڑ دیا وادی غیر ذی ذرا میں بیٹے کو، شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ بہت پیار تھا، بہت پیار، بڑا نرم دل تھا. میں نے بتایا نا خلیل تھے، اوروں کے لیے اتنا پیار تھا تو اولاد کے لیے کتنا پیار. پلٹ نہیں دیکھا، آگے جا رہے تھے. پلٹ کے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا، اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا، اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. نہیں دیکھ رہے تھے. ہاتھ میں بچہ لیے، بیوی کو بٹھا دیا، کھجور کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، پانی کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد کہا اب تمہیں یہی رہنا ہے. بیوی کھڑی ہو گئی. اچھا کتنے دن تک وہ کھجوریں چل سکتی تھی؟ کھجور کتنے، تھیلی پر کھجور کتنے دن تک چل سکتی تھی؟ اور رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. پانی کب تک چل سکتا تھا؟ رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. اور رکھ کر کے کہا اچھا میں چلتا ہوں. وہ کھڑی ہو گئی. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، پیچھے چلنے لگی. میرے شوہر، میرے سرتاج، کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. غلطی کیا بھی؟ کوئی جواب نہیں دیا. ابھی بیوی سے بات کروں گا، چہرے پہ نظر پڑے گی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کچھ نہیں کہا. کوئی غلطی تو بتائیں. پھر بیوی نے خود ہی کہا دیکھو خود میں آداب بندگی کیا تھے، اور گھر والوں میں بھی آداب بندگی کا گر کیسے پیدا کیا، کیسے گھر کا ماحول آپ نے سجایا اور سنوارا تھا، گھر کا ماحول کیسے پیدا کیا تھا. حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
جس پر آپ عمل کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے پیٹ کرتے ہوئے ہی کا چہرہ بھی نہیں کیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جناب ہاجرہ کی شان دیکھیں، جیسے ہی ہاجرہ نے سنا یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا پھر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہیں جا کر کے بیٹھ گئی۔ کیا آپ نے تربیت کی تھی گھر والوں کی کہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتا چلا اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر بیٹھ گئی حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر، اور پھر وہ سب کچھ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بقرعید کے موقع پہ، پھر وہ ایڑیاں رگڑے تو پانی نکلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ ابراہیم اب بیوی سے اور بچے سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب ملنے کے لیے آنے لگے، یعنی ملنے کا سلسلہ، ان سے آتے ملتے اور پھر مل کے چلے جاتے، آتے ملتے مل کے چلے جاتے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 یا 9 سال، اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، مختلف اقوال ہیں، میں نے 3 بیان کی، 7، 9 یا 13، اتنی کم عمر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ شریف کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تردد میں پڑ گئے، اکلوتا، اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکم پہ وادی غیر ذی زرع میں، اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہی کر دو، رکھنا نہیں ہے، ذبح کر دینا ہے۔ تردد میں پڑ گئے 8 تاریخ کو، اس لیے اس کو جو 8 تاریخ ذی الحجہ کے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، تردد کا دن، سوچ کا دن، یوم ترویہ۔ پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرو، پھر جان گئے کہ حکم ہو گیا، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن۔ اور 10 تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر، صرف خواب پر، حالانکہ ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھی آ سکتی، جیسے آتی تھی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش۔ جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اس کی پرورش تو ماں نے کی، اس کی ماں کو کیا کہوں، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں، اور مراد یہ لیا، یار سے مراد، دوست سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا، اس سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہو گئی ماں، آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہا ہے۔ ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھری چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی، میرے یار سے مل جائے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو ماں کیسے ضبط کر سکے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یار سے، دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ ماں نے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اور جو بھی اس دور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سنوار سکتی تھی سنوار کر کے باپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھری چھپائی، ساتھ میں رسی لی، اور لے کر کے مینا کی طرف چلے۔ ذرا کوئی سوچے تو صحیح، غور بھی کرے کوئی، مکہ المکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک خواب ہے، بس ایک خواب، اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے۔ آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک 7 سال کا یا 9 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے، اور 80 سال سے زائد عمر کا باپ ہے جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی پوری گویا کی زندگی کی کمائی متاع حیات، جس کو بہت مانگا تھا، دعائیں کی تھی، بڑی مرادیں مانگی تھی، بڑی منتیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور اب اللہ نے بیٹا دیا اور وہ اس عمر کو پہنچا تو اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اور صرف خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ لے کر کے چلے، راستے میں پہنچے، جیسی مینا آیا، ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس شیطان آتا ہے، مشہور بات ہے، 3 مقام پر بہکایا ابراہیم۔ خواب بھی کوئی خواب ہوتے ہیں،
صرف خواب دیکھ کر ایک لوتے بچے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی دانش مندی نہیں. آپ نے تینوں مقام پر اس کو کنکری پھینک کر کے مارا. آج وہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی. یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹھا چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں, بدعتی انا فنا فنا واللہ عالم کیا کیا لوگ کہتے ہیں. ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں کبھی, کون کس کے منہ لگے. لیکن حالات ہی ایسے. حالانکہ لوگ جھگڑالو کہتے ہیں, کس کو؟ سنیوں کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, اگر ہم جھگڑالو ہوتے تو تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟ ہم جھگڑالو نہ تھے, شریف تھے, تبھی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا. پوری دنیا اور پورے ہندوستان کی بات تو چھوڑ دو, ہم مالیگاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے ہیں اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے قبضہ کیا. بعد میں آئے تم, قبضہ آپ نے کیا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں, قبضہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے, آئے بعد میں آپ, اور ہم پہلے سے تھے. کب سے تھے اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں. کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی, نہ کیا کرو, آپ اپنی بات کیا کرو. میں کہا یہ بھی ہماری ہی بات ہے, اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے. ارے قبضہ کی ہوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے, کھانا نہیں پکا سکتے جو زمین میں قبضہ کیا ہو. جس مسجد پہ قبضہ کیا اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ غاصبو, غصب کی ہوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سے نمازی ہو تم؟ ہمارا تو لوٹا ہے, ہم تو چیخیں گے نا. اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نہیں چلائے چور چور چور, تو چور احتجاج کرتا, مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ ارے چرایا تو چور تو کہیں گے نا. تحقیق کریں آپ, ہم نے کسی کی بنائی ہوئی مسجد پہ آج تک قبضہ نہیں کیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دلی کی جامع مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک تو سب ہماری ہے. بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جان نہیں ہوگا, مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اقصی تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی. موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ٹرکیوں نے کی ہے, اور جس شان سے کی وہ آپ کو پتا ہے. میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو, لیکن آپ کو پتا ہے وہاں میلاد بھی ہوتی تھی, مولود, اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے, وہاں آج بھی مولود کی محفل, میلاد کی محفل, سلام با قیام سب ہوتا ہے. میں نے کئی مقامات پر شرکت کی ہے. لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ تو ہمارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا, اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے, کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. توجہ کرنا, وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخونوں میں, انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخونوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے. وہ کہا کہ مجھے اپنے, آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں میں, اپنی انگلیوں کے ناخون میں دیکھیں. تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا, اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا. تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا, توجہ آپ نے, آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا, تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری. تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے, اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے؟
اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بقایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری، تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو ہے وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا کوئی نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے۔ کافر تو کہا ابراہیم نے جو کیا تھا، نقل ابراہیم کرتے، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہت رسول کے حوالے سے۔ وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے۔ تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو۔ آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس، کہا پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوست سے ملانے لے گئے، کہا وہ ذبح کر دیں گے۔ کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی نہ چلی، حکم لائی۔ دیکھو کیا محبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس ہے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے۔ اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو۔ جب مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں۔ اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا، اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کیا پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے۔ اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے۔ مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی، کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، باپ نے چھوڑ دیا۔ اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا، ماموں کے گھر نہیں چھوڑا، کسی کے گھر نہیں چھوڑا۔ کہاں چھوڑا؟ چھوڑا بھی تو وادی غیر ذی زرع میں، نہ جہاں پانی کا کنواں، نہ جہاں گھاس، نہ جہاں کھانے کا انتظام، کوئی انتظام جہاں نہیں، بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے، انسان جا کے مر جائے، ایسے جگہ پہ چھوڑا۔ حالانکہ جب دور گئے نا، دور گئے، جب چھوڑ کر دور گئے، اب کے بیوی بچہ نظر نہ آئے تو چونکہ پیار تھا، اللہ کا حکم نبھا رہے تھے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے، تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف، کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا، وہ اس کے نشانات، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں موجود تھی، اس طرف رک کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی۔ گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے سے، کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا، تو اب وہ موجود نہیں تھا، بنانا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو ادھر، لیکن ادھر حقیقت کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے۔ اب چند دعائیں کی، ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ دیکھو دعائے خلیل، کیا میری اولاد میں برکت عطا فرما۔
پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہے. توجہ آپ کی. پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہے تو وہ اولاد ابراہیم ہے. کیوں؟ میرے آقا خود اولاد ابراہیم. کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے ان میں سے اکثریت اولاد ابراہیم تھی. اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہوں. یہاں حضرت آدم حضرت نوح کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے کیونکہ پوری کائنات میں انہی کی اولاد ہے، لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں. میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو اللہ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے. میری اولاد میں برکت عطا فرما. دوسری بات، مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دے کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں. کیسے؟ ٹکڑیوں کے ساتھ، اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ. جیسے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں ویسے لوگ گروہ در گروہ یہاں پر آئیں. آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں، تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گروہ در گروہ آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف شام کو کیسے آتے ہیں ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں. دعا ابراہیمی کا سکتے. تیسری دعا، اللہ یہاں خوب پھل عطا فرما، یہاں پر خوب پھل عطا فرما. آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا. جیسے آم ہمارے ہاں گرمیوں میں ملتے ہیں، سردیوں میں ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ ہر موسم کا پھل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا. اور پھر وہاں پھل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور پتہ ہے جب اللہ کے لیے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کی قلت سے. اور جب تم آزمائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، پیسوں کی قلت سے بھی آزمایا جائے گا، پھلوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اور جب تمہیں آزمایا جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دعا کی اللہ یہاں انہیں پھل عطا فرما، روزی عطا فرما. اور کیا فرمایا؟ اللہ یہاں بستی بسا دے. اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی، وادی غیر ذی زرع تھی. اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے. ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا، اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے. تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا، اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا. چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو. انسان طواف کرتے ہیں، شہر طواف نہیں کرتے. طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے، اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف. طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف. اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ اور طائف کا ماحول الگ. طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر. آپ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو
पूरा माहौल पथरीला है, वो जरखेज क्यों है? पूरा माहौल पथरीला है, वो हरा भरा क्यों है? तो वो मुल्क शाम का शहर था जो हजरत खलील की दुआ की बरकत से पूरा शहर उठाकर लाया गया और तवाफ करा करके वहां करीब में रखा गया। ये दुआए खलील का असर है। तो बहरहाल तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो छोड़ दिया था ना अपने बेटे को बचपने में शीर खारगी के आलम में, और अभी 9 साल या 7 साल या 13 साल के हुए तो आए मिलने के लिए कहते हैं कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूं अल्लाह के नाम पे। तो माअज़ल्लाह बेटे की जबान से क्या निकल सकता था? बचपने में तो छोड़ दिया था, शीर खारगी के आलम में तो वादी गैर ज़िज़रा में डाल दिया था। परवरिश तो आपने नहीं की, परवरिश तो मेरी माँ ने की, परवरिश मेरी माँ ने की है, फिर आप ज़बा करने का हक कैसे रखते? मगर याद रखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से नहीं छोड़ा था, अपने नफ्स की वजह से नहीं छोड़ा था। वो नबी थे, जालिम नहीं थे, जुल्म नहीं कर सकते थे, उनकी जात जुल्म से पाक थी, वो खलील थे। औरों के लिए भी तो औलाद के लिए किस तरह उनका दिल नर्म होगा। उन्होंने नफ्स के लिए, ख्वाहिशात के लिए, अपनी तबीयत के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा था, बीवी को नहीं छोड़ा था। आदाब बंदगी का लिहाज करते हुए, खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चे को छोड़ा था। तो बज़ाहिर बच्चे को छोड़ तो दिया था, लेकिन हजरत इब्राहीम कदम कदम पर अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, कदम कदम पे वफादारी करते हैं, कदम कदम पर उसके हुक्म पे अमल करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या अता फरमाया कि जब अपने बच्चे से कहते कि मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बा करना चाहता हूं, तो अल्लाह अकबर, बेटा ये नहीं कहता कि आप ये क्यों कर सकते हैं, बल्कि आपका शहजादा, आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते इफ अल तुमर, आपको जो हुक्म हुआ है उसको जल्दी करें, सिर्फ करें नहीं जल्दी करें। क्यों? अब यहां आदाब फर्जंदी का फलसफा समझ में आता है। मेरे बाबा, जब तू अपनी जान आग में छलांग लगाकर अल्लाह के लिए दे सकता है, तो आपकी जान से बड़ी मेरे बेटे, आपके बेटे की जान नहीं है। जो आप आग में अल्लाह के नाम पे जान दे सकते, तो मैं कौन हूं? मैं भी दूंगा। इसलिए आप जल्दी करें। फिर आप हिजरत करते हैं अल्लाह के लिए, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? आप बीवी बच्चे को छोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, वादी कैसी, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? यानी बाप को देखा अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, तो वो जो बाप की मोहब्बतों की तासीर थी, बाप की मोहब्बतों के जो मामला थे, वो हजरत इस्माइल से छुपे हुए नहीं थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बतों का यूं मुशाहिदा किया कि वही सारा अक्स जमील इस्माइल अलैहिस्सलाम के वजूद में सरायत कर गया, और अल्लाह की मोहब्बत 7 या 9 साल की उम्र में ऐसी रच बस गई कि हजरत इस्माइल ने कहा जल्दी कीजिए जिसका हुक्म है। और फिर आप क्या कहते हैं? देखो, बात करने का सलीका कोई आले पैगंबर से सीखे, इसलिए कि घर का जैसा माहौल होगा बात भी वैसी होगी। इफ अल तुमर, जल्दी से कीजिए जो करना हो, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। क्या ये नहीं कहा कि मैं साबित कदम रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा, नहीं। क्या कहा? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने चाहा। इसीलिए जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं। अल्लाह ने चाहा, आपने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हुए और बेटे को दुआएं दी। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा जान मुझे ज़बा तो करें, लेकिन कुछ बातें, जब आप मुझे ज़बा करें तो अपने कपड़ों को समेट लें, कहीं मेरे खून से आपके कपड़े आलूदा ना हो जाए। देखो आदाब फर्जंदगी, जब बाप वफादार हो जाए अल्लाह का, औलाद को अल्लाह कैसे वफादार बनाता है बाप का। मेरे कपड़े, मेरे खून से आपके कपड़ों पर आलूदगी के आसार ना हो, और मुझे उल्टा लिटा दे, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे बाबा।
چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے اور کام کرنے میں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں، اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا، کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہ وہ صبر کرے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، ان کے پیر باندھ دیے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور یہ بھی کہا تھا بابا چھری زیادہ تیز کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا چھری زیادہ تیز کر لینا، کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے، آپ ذبح کریں، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت آسان نہیں، بہت سخت ہے، چھری بہت تیز کر لیجئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر 10 ذی الحجہ کو چھری رکھتا ہے۔ یہاں سے داستان آداب فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے، اسے بھی توجہ سے سنیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، مینا کا میدان ہے، باپ اور بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی ہے۔ وہ چھری کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جنت سے دمبا لو۔ کچھ لوگوں نے بکری کی روایت بھی لکھی ہے، اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے، بہرحال جنتی جانور لو، اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو، دمبا رکھ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے؟ جبریل تمہاری رفتار، عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا۔ عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے۔ اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لیے بچھا دو۔ تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں، اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل سدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ کنویں میں ڈال چکے تھے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کے لیے بھی تخت بچھا دو۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی، پہلے چھری رکھی جا چکی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر کے مینا جاؤ، اور اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو۔ وہ سدرہ سے نکلے، جنت گئے، دمبا لیا۔ سوچو چھری رکھ کر چلانے میں معاذ اللہ کیا وہاں کوئی سوچا سمجھا کوئی پلان تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ وہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے کہ چھری چلے تم جا کر کے وہ دمبا رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری رکھے ہوئے ہیں، جبریل دمبا لے کر آتے ہیں اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ حیرت اور استعجاب میں کیا ہو رہا ہے، عشق میں کیا ہو رہا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اور پھر اس کے بعد جبریل یہ منظر دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل کی آواز سن کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جیسے ہی وہ چھری چلی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی
कि आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहां से आप गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना, और अल्लाह का क्या फरमाना, फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, कि तुमने ये जो फिदिया हो गया तो ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ, ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ। हालांकि वहां दुम्बा ज़बा हुआ, फिर वो ज़िब्ह अज़ीम कैसे हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में उन्होंने सच कर दिखाया जो हुक्म था, और ये कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन याद रखो, फिर कमोबेश 4000 साल के बाद, 4000 साल के बाद उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम की आले पाक से 10 ज़िलहज्जा की बजाय 10 मुहर्रमुल हराम को वही चीज बेटा ज़बा करो, बेटा ज़बा करो। कौन सा बेटा? सबसे प्यारा बेटा, सबसे प्यारा। हुसैन ओ सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, बल्कि सारे बेटों में एक बेटा है। जब सिब्तुम मिनल अस्बात की तशरीह में करने लगता हूं तो मुझे याद आता है कैसे, जो कोई कहता है ना, अगर पूरे गुलिस्तां की बहार देखना है तो ये एक गुल को देखो, तो कयामत तक हुजूर की जितनी औलाद है, हजरत इमाम ज़ैनुल अबा से लेकर इमाम महदी तक, और इधर हसन मुसन्ना से लेकर इमाम महदी तक, जितनी हुजूर की औलाद और सब खूबियां वाली है, उन सब की खूबियां अगर कोई मुझसे कहे कि एक शख्सियत में सिमटी हुई बता दो, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन की इबादत भी हो, जिसमें बाकर का इल्म भी हो, जिसमें जाफर सादिक का सिद्क भी हो, जिसमें मूसा काजिम का हिल्म भी हो, जिसमें अली रजा की शान रजा भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर हसन अस्करी की शान अस्करियत भी हो, जिसमें तकी का तकवा भी हो, जिसमें नकी की नकायत भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर मेहदी की हिदायत भी हो, फिर नफ्से ज़किया की ज़कावत भी हो, फिर इसी तरह हसन मुसन्ना का मामला, और सारी फिर अल्लाह अकबर गौसियत कुबरा, गौसे आजम की गौसियत कुबरा भी हो, खाजे आजम की शान खाजगियत भी हो, महबूब इलाही की शान निजामी भी हो, साबिर कलियर का सब्र भी हो, अल्लाह अकबर शाह बरकतुल्लाह की बरकतें भी हो, वारिस पाक की शान विरासत भी हो, गोया के हुजूर की तमाम आले पाक अगर किसी एक शख्सियत में सिमट आती है, और अगर किसी एक शख्सियत के कासे इमाम में सिमट जाती है, अगर कोई ऐसी हस्ती भी हो जिसमें तमाम आले नबी औलादे मुस्तफा का वो सारा रंग किसी एक फूल के अंदर अगर कहीं किसी कोने में जमा नजर आता है, उस शख्सियत को बताया जाए, मैं कहता हूं कह तो दिया नबी ने, हुसैन और सिब्तुम मिनल अस्बाब, हुसैन तमाम मेरे बेटों के बराबर एक बेटा है, मेरे सारे बेटों का एक हुस्न अलग है, और मेरे अकेले हुसैन का हुस्न अलग है। सबका हुस्न तकवा, परहेजगारी, इल्म, हिल्म, बुर्दबारी, शहादतें, अमानतें, इमामतें सब सिमट आती है एक हुसैन पाक में। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना बेटा ज़बा करो। जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी थी तो पुश्ते इस्माइल में सैयदुल अंबिया भी थे, और उनके शहजादे इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, अली के मुर्त, गोया के बाप की पुश्त में सारी आल होती है। अब यूं कह लें कि पुश्त इस्माइल में हुजूर हैं और हुजूर की पुश्त में आले हुजूर हैं। छुरी रखी गई जिलहज्जा की 10 तारीख को, और चलाई कब गई? कमोबेश 4000 साल के बाद। और फिर वो वादा पूरा हुआ। गोया के कुदरत कह रही हो, फरिश्तों आओ, मिना में तुमने इन्नी आलम
आलम मा ला तालमून का जो जलवा देखा था, अब उसको मैदान करबला में देखो कि वहां सिर्फ छुरी रखी गई, वहां सिर्फ छुरी का रखना इब्तिदा है। तवज्जे आपकी, छुरी का रखना और ज़बा कर देना उसकी इंतहा है। छुरी रखना इब्तिदा है और ज़बा करना उसकी इंतहा है। इब्तिदा इस्माइल से होती है, इंतहा हुसैन पे होती है। और कलंदर लाहौरी यहां 2 मिसरों में पूरी दास्तान को समेट कर कहता है, अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, लेकिन हम उसको अजराए अदब कहते हैं। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। शुरुआत इस्माइल से होती है और इंतहा मेरे इमाम हुसैन पे होती है। आज आपने इब्तिदा सुन ली है, आज आपने इब्तिदा सुन ली है। इंशाअल्लाह अब आइंदा महीने हम उसकी इंतहा सुनेंगे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था कि इश्क की इब्तिदा का नाम इस्माइल है और इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है। उस वही मुराद जो छुरी रखने की बात है, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। और यहाँ से आदाब फर्जंदी पता चलता है। अब यहाँ आदाब फर्जंदी का एक फलसफा यूं भी चंद मिनट में समेट लूं। वहां इस्माइल कहते हैं अलैहिस्सलाम, बाबा जो हुक्म है कर गुजरिए, जो हुक्म है कर गुजरिए। वहां हुसैन वही अपने जद्द करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब पैदा हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रोज रो कर कहते हैं, मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मेरा बेटा करबला में। हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हालांकि जानते हैं कि बाबा तो इतना मजबूत बाबा है जो अपने दरवाजे से मौत को टाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेता है, जो इतने बड़े चांद में 2 टुकड़े कर देता है, उसके चांद के टुकड़े कर देता है, जो दरख्तों को अपने पास बुलाता है, जो बुतों को अपना सजदा करवाता है। बुत जिसके कदमों में सजदे में गिरते हैं, नहीं कह सकते थे कि बाबा, जिसकी माँ इतनी पावरफुल कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेहमान आए हुए जन्नत से खाना भेजे तो जन्नत से खाना आ जाता है, शादी में जाना है तो जन्नत का जोड़ा आ जाता है, रो पड़े ईद के दिन जन्नत के जोड़े आ जाते हैं। इतना पावरफुल खानदान, कोई है कमजोर? नाना सैयदुल आलमीन, बाबा सैयदुल अरब, माँ सैयदुल निसाल आलमीन, अल्लाह अकबर, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार सैयदा हैं, जन्नती औरतों की, जन्नती खवातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, पूरा खानदान बड़ा। और खुद सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदारी पूरे खानदान में है, असल भी सरदारी, नस्ल भी सरदारी। लेकिन नहीं कहा बाबा बचा लो, क्यों? इसलिए कि जद के जुमले याद थे, आदाब फर्जंदी याद था। उधर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे ज़बा करता हूं, तो इस्माइल ने कहा कि जल्दी कीजिए जो करना हो। और हजरत इमाम हुसैन को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं देखता हूं कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, तो इमाम हुसैन भी कुछ नहीं कहते, सैयदा भी कुछ नहीं कहते, गोया के ज़बाने हाल से कहते हो बाबा। अब तो पूरी जिंदगी इसी शौक में गुजरती है कि वो करबला कब आएगी। लोगों के पास मौत चल के आती है। आदाब फर्जंदी देखें, आदाब फर्जंदी देखें। हजरत इस्माइल अपने जद के नक्शे कदम पे कैसे चले। इमाम हुसैन, लोगों के पास मौत चल के आती है। हुसैन करबला तक मौत के करीब चल कर गए थे। किस शौक में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, किस शौक में अपनी जिंदगी गुजारी थी। तो ये आदाब फर्जंदी, यानी कि करबला में इमाम आली मकाम ने वही उसी की तकमील की जिसका हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अल्लाह ताला हमें आदाब बंदगी की भी तौफीक दे और अल्लाह हमारी औलादों को आदाब फर्जंदी का शऊर भी अता फरमाए। और अल्लाह ताला गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला अल्लाह के लिए हमें कुर्बानी देने, कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर की नहीं,
नफ्स की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आपने कुर्बानियां कर ली है, अब अपने नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करे। दिल चाहे फजर में सोने को तो सोया ना करे, बल्कि फजर में उठें, नफ्स की कुर्बानी दें, इसलिए कि जानवर की कुर्बानी दे के वो मकाम नहीं मिलता जो ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के मकाम मिलता है। इसलिए नींद एक तरफ हो और नमाज एक तरफ हो, तो नींद को छोड़ो और नमाज की तरफ आओ। इसी तरह हराम एक तरफ हो और अल्लाह की रजा एक तरफ हो, हराम को छोड़ो, अल्लाह की रजा की तरफ आओ। अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। जन्नत से भी बड़ी चीज, जुमला याद रखें, जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको रजा इलाही की तौफीक अता फरमाए। जो मिना में किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो भी अल्लाह की रजा के लिए किया, और जो करबला में किया इमाम हुसैन ने, वो भी अल्लाह की रजा के लिए किया। इसलिए अल्लाह की रजा से बड़ी कोई चीज नहीं, हम अल्लाह की रजा की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। आज का जो दिन है, बल्कि कल का दिन गुजरा, हमारे मुर्शिद सिलसिले आलिया कादरिया के हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग, जिसका सिलसिला मारेरा शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला बदायूं शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला देवा शरीफ में है, जिसका सिलसिला बांसा शरीफ में है, जिसका सिलसिला कालपी शरीफ में है, यानी कादरी सिलसिले की जितनी बड़ी बड़ी खानकाएं हैं, वो सब जहां से निकली है, उस समुंदर का नाम है हजरत सैयदी सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुत्तारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मजार खुल्दाबाद शरीफ में। उनके ऊपर के हमारे सिलसिले के जितने बुजुर्ग हैं सब बगदाद शरीफ में हैं। ये पहले बुजुर्ग है सिलसिले कादरिया के। तो कल आपका विसाल का दिन भी गुजरा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके फयूज व बरकत से हम सबको और तमाम कादरियों को माला माल फरमाए। हम लोग मालेगांव वाले कितने खुश नसीब हैं कि सिलसिले कादरिया के इतने बड़े बुजुर्ग हमारे बिल्कुल करीब में रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करें। आप सोचो कि उनकी बारगाह के गुलाम कितने बड़े बड़े लोग हैं। सैयद इब्राहिम मिर्जी वहाँ के गुलाम, हजरत सैयद शाह बिकारी वहाँ के गुलाम, जमालुल औलिया वहाँ के गुलाम, इसी तरीके से सरकार बांसा वहाँ के गुलाम, सैयद मोहम्मद कालपवी, सैयद मीर फजलुल्लाह कालपवी, मीर अहमद कालपवी, ये सब लोग वहाँ के गुलाम। इसी तरह वारिस पाक को वहीं से मिला, वहाँ के गुलाम। शाह बरकतुल्लाह महरेरवी वहाँ के गुलाम। महरेरा शरीफ के जुमला जो बुजुर्गान दीन और अक्ताब हफ्त है, हफ्त अक्ताब जो हैं, वो सब के सब वहाँ के गुलाम, वहीं से फैज़ पाते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा वहीं के गुलाम, क्योंकि वो भी कादरी हैं। सरकार अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख वहाँ के गुलाम। हजरत सैफुल्लाहिल मसलूल शाह फजल रसूल बदायूनी, जिनसे बहादुर शाह जफर जैसा आदमी मसाइल पूछता था, ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ के गुलाम, वहाँ से फैज़ हासिल करने वाले। हुजूर ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे लोग वहाँ के गुलाम। आप अंदाजा करें, जब गुलाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो आका सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुत्तारी रदी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा क्या होगा, इस बात से अंदाजा लगाएं। इसलिए उनकी बारगाह में एक मर्तबा